الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین گرامی، عید الفطر کی مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے روزے مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ جو رات ہے عید الفطر کی، یہ بابرکت رات ہے۔ بعضی علماء کرام محدثین تو فرماتے ہیں کہ اس رات کو جاگنا بھی ثواب ہے۔ جس طریقے سے لیلۃ القدر کی رات جاگنا چاہیے، تو اسی طریقے سے پوری رات جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی کچھ حصے میں، اس رات کے کچھ حصے میں بندہ جاگے اور عبادت کرے، چونکہ یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، کہ جب لوگوں نے اللہ کا جو اہم فریضہ روزوں کا تھا وہ مکمل کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعامات سے نوازیں گے۔ تو اس رات کو اگر بندہ جاگے اور جو اللہ سے انعامات لینا ہے وہ نوافل کی صورت میں نوافل ادا کر کے اللہ سے اپنا انعام وصول کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی وجہ سے اس رات کو جاگنا یہ بھی ثواب ہے، بندہ کچھ نوافل پڑھے، اور پھر صبح کو باجماعت فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور واپس گھر میں تشریف لائے۔ اس کے بعد عید الفطر کی نماز کی تیاری کرے، غسل کرے، اور جو زائد بال ہے جسم کی اس کو صاف کرے، زیر ناف وغیرہ بغل کے بال اس کو صاف کرے، اور اگر نیا کپڑا ہے، جامہ نیا کپڑا ہے وہ پہنے۔ اگر نیا کپڑا میسر نہیں ہے تو صاف ستھرا کپڑے پہنے، جو عمدہ کپڑا ہو اس کو پہنے۔ اس کے بعد خوشبو وغیرہ اگر میسر ہو تو اس کو استعمال کرے، اور عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم فریضہ ہمارے ذمے مقرر فرمایا ہے، جو کہ صدقۃ الفطر ہے۔ تو ہم عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ جو غریب ہو ہمارے پڑوس میں یا رشتہ داروں میں، اس کو ہم صدقۃ الفطر دے، تاکہ جس طریقے سے ہمارے بچے اور ہم خوشی مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اسی طریقے سے غریب کے بچے بھی ان خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ تو ہم ان کو صدقۃ الفطر یہ عید سے ایک دو دن پہلے دے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ عید کے نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے ادا نہیں کیا، عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، تو وہ صدقۃ الفطر شمار نہیں ہوگا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ روزے اس وقت تک معلق ہوتے ہیں جب تک صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جاتا، تو یہ روزے معلق ہوتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر ہم ادا کریں، اس کے بعد ہم عیدگاہ کی طرف جائے اور آہستہ آواز میں تکبیرات پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات آہستہ آواز میں جاتے ہوئے پڑھے، یہ مسنون ہے۔ اور عید الفطر کی نماز پڑھے، جس راستے سے ہم جائے راستہ کو تبدیل کر کے دوسرے راستے سے ہم واپس گھر کو آئے۔ سامعین محترم، جب بندہ عید الفطر میں نماز میں حاضر ہوتا ہے عیدگاہ میں، اور ایک اہم فریضے کے بعد وہ نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں
چونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو اس وقت فرشتوں سے پوچھا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اس زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو زمین میں خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بندے ہیں جو حاضر ہے یہ کیا مانگتے ہیں، اور اے میرے فرشتوں جب بندہ اپنا جو عمل ہے اور اپنی مزدوری اس کو خوبی سے پورا کرتے ہیں تو اس کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی جب مزدور اپنا مزدوری اپنا کام بخوبی نبھاتے ہیں تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پورا اس کا انعام اور بدلہ دیا جائے، اس کا اجر پورا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ آپ گواہ رہو، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کو میں نے بخش دیا، اور ان کی جو گناہ ہے میں نے ان کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا، جتنے گناہ ہیں ان نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ان سے فرماتے ہیں فَيَرْجُعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، یہ لوگ لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، ان کے بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دن ہے عید الفطر کا، اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم خوشی منائیں، اور ہم جو خوشی مناتے ہیں وہ اسلام کے اور سنت کے دائرے کے اندر اس کو منائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو عیدیں جو ہمیں دی ہے، یہ دو تہوار ہے، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ہر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہوار دی تھی۔ جیسے یہودی بھی تہوار مناتے ہیں، دوسرے قومیں ہے کوئی سال میں 2 تہوار مناتے ہیں، کوئی 3 مناتے ہیں۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم 2 دن تہوار مناتے تھے، ایک نوروز کے دن اور ایک مہرجان کے دن، یہ 2 دن ہم لوگ تہوار مناتے تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کے بدلے میں آپ عید الفطر و عید الاضحیٰ یہ 2 تہوار منائیں گے، کیونکہ وہ جو تہواری تھی وہ جاہلیت کی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد یہ تہوار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 دن دیے ہیں خوشی کی، اور ہم اس کو منائیں لیکن اللہ کو راضی رکھے، تاکہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ کو ناراض نہ کرے، اور جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، تو اس دن بھی ہم شریعت کے حدود کے اندر رہے اور اپنے اللہ کو راضی کرے، تاکہ ہمارے جو روزوں کا جو بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورا دے اور ہمارے اعمال ضائع نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔